بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. سچ کیا ہے ود جنید انصاری ڈیجیٹل میڈیا یوٹیوب فیس بک پہ آج کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. آزاد جموں کشمیر کے فنکشننگ کے اعتبار سے سب سے بڑے ٹیچنگ ہاسپٹل ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور آزاد جموں کشمیر کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سردار عامر عزیز میرے مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب, جب یہ ادارہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج کا کانسٹیٹیوئنٹ ٹیچنگ ہاسپٹل بنا تو ہمارے ذہن میں نقشہ تھا پنڈی, اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور جیسے بڑے شہروں کے اندر جہاں پہ ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں ویسا کہ ہاسپٹل کے ساتھ جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس کا ایچ او ڈی ہوتا ہے, گائنی ڈپارٹمنٹ کا ایچ او ڈی ہوتا ہے, ای این ٹی وغیرہ وغیرہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں سب کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس پروفیسرز ہوتے ہیں. کیا اب میرپور میں بھی ایسا کچھ ہو چکا ہے؟ جی بالکل. بہت شکریہ جنید انصاری صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت پوسٹ گریجویٹ ٹریننگز ہو رہی ہیں ڈیفرنٹ اسپیشلٹیز میں, اور تقریباً یہ 6 ڈیفرنٹ اسپیشلٹیز ہیں جن میں یہ ٹریننگز ہو رہی ہیں. اور الحمدللہ ہمارے پاس جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں, پروفیسر ڈاکٹرز ہیں, بڑے ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں, دے آر پلیسڈ, اور وہ سپروائز کر رہے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ٹریننگس کو. اسی طرح ہاؤس جاب پہلے سٹارٹ ہوئی تھی اور اب اس کے بعد جو ہے نا پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنسی یہاں پہ سٹارٹ ہے. تو ہم نے دیکھا ہے بڑے شہروں کے اندر, مجھے چونکہ اتفاق رہا 12-14 سال پروفیسر صاحبان کے ساتھ ہی اٹھنے بیٹھنے کا پنڈی اسلام آباد میں, پروفیسر عمر, پروفیسر شعیب شفیع, پروفیسر بشرا خار, پروفیسر عمران جاوید بٹ صاحب پمس کے اندر, بڑے بڑے ان لوگوں کے ساتھ, جمال ظفر صاحب کے ساتھ. تو ہم نے دیکھا کہ ایک لیٹ سے میڈیسن ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کے سویپر سے لے کر, چپڑاسی سے لے کر, ویل بوائے, وارڈ بوائے سے لے کر تو ایچ او ڈی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تک جتنی یہ ہیرارکی آتی ہے یہ سب کے سب پروفیسر صاحب کو, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کرتی ہے. اور 24 گھنٹے کے ان کے افعال کا, ان کی پرفارمنس کا ذمہ دار وہ پروفیسر اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اور ان کی تادیبی کارروائی کوئی اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو ان کے خلاف وہی کرتے ہیں. یہاں ایسا ہے کیا؟ انصاری صاحب, اگر آپ نے بڑا اچھا اور بڑا ویلڈ جو ہے نا وہ سوال کیا ہے, اور اسی کے اوپر ہم ورک اپ کر رہے ہیں کہ تاکہ جو یہاں پہ ہمارے ڈیفرنٹ اسپیشلٹیز میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ دس از اے ٹیچنگ ہاسپٹل, دس از ناٹ اے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور ٹی ایچ کیو لیول ہاسپٹل, دس از اے ٹیچنگ ہاسپٹل. اور اس میں ان کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں جو بھی چیزیں ہیں ان کو وہ سپروائز کریں, اس کو دیکھیں 24 آورس. بالکل, اور یہ ان کی ہی ذمہ داری بنتی ہے. اور یہ بیسیکلی پبلک میں بھی ان چیزوں کی نو ہاؤ نہیں ہے کہ جو بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر جو فنکشننگ ہے اس کو دیکھنا, اور اس میں ڈاکٹرز کی موجودگی کا اور ان کی جو وہاں پہ فنکشننگ ہے ان کو دیکھنا, یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ہے. اور ان کی ایک جو ہائرارکی ہے کہ وہ پھر اپنی جو ڈیوٹیز ہیں وہ اسائن کرتے ہیں دوسرے اپنے جو ان کے ساتھ سٹاف ہوتے ہیں, سب آرڈینیٹس ہیں, ان کو کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ریگولرلی ایوننگ نائٹ راؤنڈز ہیں یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے سب آرڈینیٹس کو اسائن کریں ڈیوٹیز, اور وہ یہاں پہ آ کے ریگولرلی راؤنڈز کریں. اور ہم اس کے اوپر ورک اپ کر رہے ہیں, اور بڑی کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں جناب وزیر صحت عامہ کی. انہوں نے جو ہے نا نو ٹالرنس کا میسج دیا ہوا ہے کہ جی آپ نے, عبدالی صاحب نے کہہ دیا جی کہ یہ سپروائز ٹریننگ ہیں, اور اس میں چاہے وہ سرجریز ہیں, چاہے وہ جو ہے نا میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے, کوئی بھی ہے, اس میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو جو ہے نا یہ اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ انہوں نے 2 بجے کے بعد گھر جا کے یہ ان جو ڈاکٹرز کی موجودگی ہے ان کو میک شور کرنا ہے. اور اگر کوئی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہمیں ان کانٹیکٹ رہیں, اور ہمیں جو ہے نا انفارمیشن دیں کہ جی کوئی جو ڈاکٹر ہے وہ وہاں پہ موجود ہے یا نہیں ہے, وہ بغیر انفارمیشن سے کیوں چلا گیا. اسی طرح جو پیرامیڈکس کی جو فنکشننگ ہے, کیونکہ وہ بھی ان کے ہی ڈسپوزل پہ ہوتی ہے. ہم نے وہاں پہ اگر لوگوں کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں تو ان کو دیکھنا اور ان کو جو ہے نا ان کے حوالے سے, ان کی فنکشن کے حوالے سے انفارمیشن دینا, یہ وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ ویل انفارمڈ رہیں کہ جی یہ جو ہے نا یہ لوگ موجود ہیں یا نہیں. اسی طرح سے نرسنگ سٹاف ہے. تو ان کی پھر اے سی آرز لکھنے میں بھی, اینول کانفیڈینشیل رپورٹس لکھنے میں بھی ان کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ان پٹ ہوتی ہے سر؟ فی الحال تو ایسا نہیں ہے,
صحیح، لیکن یہ یہ ہے فیوچر کہ میں ایسا ہو انشاءاللہ سکتا ہے، تعالیٰ فیوچر میں ہم اس کو کریں گے، اور ان سے بھی ان کی جو فنکشننگ ہے، جو بھی وہاں رپورٹ کے پہ روشنی ان میں کے آپ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ لوگ موجود ہوتے ہیں، ان سے ہم یہ لیں گے کہ آپ ہمیں ان کے حوالے سے ریکمنڈیشنز. ریکمنڈیشن دیں کہ کیا ان کی پورے سال کے اندر جو ورکنگ ہے وہ کیسی رہی ہے. صحیح. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اب کیونکہ جناب پرائم منسٹر جو ہے نا وہ ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس چیز کنسرن کو رکھتے ہیں. ان کی ٹاپ پرائرٹی ہے، اور ہونی بھی چاہیے. پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے نا وہ ٹاپ پرائرٹیز ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مزید اپ گریڈیشن جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ہاسپٹل کی کر رہے ہیں، اور لیکن سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پروویژن آف بیسٹ سروسز فرام دی ہاسپٹل اسٹاف، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے پیرامیڈکس ہیں، چاہے وہ اسٹاف نرسز ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اچھا، ایک چیز میں نے سنی ہے کہ یہاں پہ ہاسپٹل کے اندر بڑا پرابلم تھا بجلی کا، بجلی ٹرپ کر جاتی تھی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو ایک لائن آف ہو جاتی، اللہ خیر صلاح، پھر آپ پیٹرول کے اوپر، ڈیزل کے اوپر چلاتے تھے یہاں پہ جنریٹر. ان تمام چیلنجز کو آپ نے عبور کیا، آپ نے بجلی کی دوسری لائن بھی، یہاں دوسرا فیز بھی لگوایا، پھر آپ نے گریڈ اسٹیشن سے ڈائریکٹ لائن جو ہے غالباً 27-28 لاکھ روپے کا وہ تار وار تھی، جو کچھ بھی آئسکو میں آپ نے جمع کروائے پیسے وہ بھی لگوا لی. پھر آپ نے 2 عدد جنریٹر بھی یہاں پہ، 2 عدد ٹرانسفارمر بھی آپ نے یہاں پہ 600 کلو واٹ اور دوسرا جو ہے 400 واٹ یہ بھی آپ نے لے لیا. اب یہ ساری چیزیں ہو گئیں اسٹریم لائن. یہاں پہ پناہ گاہ آپ نے ایک بڑا زبردست آئیڈیا، یہ پورے آزاد کشمیر میں کہیں پہ بھی نہیں ہے، اس کی ذرا کچھ کہانی سنائیں نا جناب. بہت شکریہ. یہ بھی بڑا جو نا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. انصاری صاحب، بیسیکلی جب میں نے اسائنمنٹ لی دیٹ واز ان فیب 2022، تو اس دوران سردیاں تو ختم ہو رہی تھیں، تو پھر گرمیاں آ گئیں تو ڈفرینٹ چیلنجز تھے کہ جی ایک فیز لگا ہوا ہے بلڈنگ میں اور اس میں دوسرا فیز لگوایا. پھر اس کے بعد پتہ چلا جی کہ کوئی 2003-4 میں کوئی پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا کہ جی ڈائریکٹ گریڈ اسٹیشن سے لائن آئے، تو پتہ چلا جی کہ 27 لاکھ روپے کا کوئی معاملہ ہے، وہ آئی ایس کو نے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے، وہ جمع کروانا ہے. تو اسی سال میں نے پھر الحمدللہ جون میں جو ہے وہ آئی ایس کو کے لیے وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے وہ پیسے لیے، ارینج کیے، ہم نے جمع کروائے، اور الحمدللہ آپ نے بھی دیکھا کہ ڈائریکٹ لائن یہاں پہ یہ لوڈ شیڈنگ فری ہو گیا. تو پھر ڈفرینٹ چیلنجز آنا شروع ہو گئے کہ سردیوں میں جو ہے نا، جب سردیاں آنا شروع ہوئیں تو مجھے مختلف میں دیکھتا جی کہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ بعض اوقات لوگ لگاتے جی کہ جو دور دراز سے لوگ آئے ہوتے تو وہ رات ان کے جو فیملی والے ہوتے تھے ان کے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. حالانکہ یہ قطعاً جو ہے نا ایم ایس کی ذمہ داری یا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ جو پیشنٹس ہیں ان کے فیملیز کو بھی وہ اکاموڈیٹ کریں، لیکن مہذب دنیا میں اب یہ چیزیں سٹارٹ ہو چکی ہیں. یو کے میں جو بڑے بڑے سیٹ اپس ہیں یا یورپین کنٹریز میں، وہاں پہ جو بڑے سیٹ اپس ہیں وہاں پہ وہ اہتمام کرتے ہیں کہ جو پیشنٹ کے ساتھ اسٹیٹ کرتی ہے. تو اس میں میں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھے پھر جب وہ شیئر کرتے کہ جی یہ فلاں جگہ پہ باہر سڑکوں پہ ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، لوگ کسی نے جو ہے نا کمبل لگائے ہوئے ہیں، تو سردی کی حالت میں بہت شدید سردی تھی، تو مجھے دلی طور پہ خود بھی تکلیف ہوتی تھی کہ جی یہ جو ہے نا بڑا برا سا ایک تاثر جاتا تھا، بڑا برا. تو میں اللہ تعالیٰ بھلا کرے ڈاکٹر طاہر محمود صاحب کا، جو کہ جن کی اور ہمارا آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم کڈنی ڈائلیسس سینٹر ہم مل کے چلا رہے ہیں. تو ان سے میں نے یہ معاملہ شیئر کیا. میں نے کہا جی کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہے تو ہم لوگوں کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کریں. صحیح. تو انہوں نے میرے اس آئیڈیا سے وہ جو ہے نا ایگری کیا. میں نے کہا جی دیکھیں یہ کار خیر ہے، آپ ویسے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. تو الحمدللہ انہوں نے تقریباً 52-55 لاکھ کی جو لاگت تھی اس میں 3-4 مہینے کے اندر، یہ ایک ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا 3-4 ماہ کے اندر ہم نے الحمدللہ اس کو مکمل کیا. اور وہ سارا جو پروجیکٹ ہے اس میں میرا سمپل یہ تھا کہ میں نے آئیڈیا فلوٹ کیا، میں نے آرکیٹیکچرل ان کو ڈیزائن دیا، اور فائنینشیل جو سارا معاملہ تھا وہ سارا ڈاکٹر طاہر صاحب نے کیا. اور 4 ماہ کے بعد ہم نے جناب پرائم منسٹر سے اس کا افتتاح کروایا. اور اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے اپریشیٹ کیا جی کہ اس کو جو ہے آپ ریپلیکیٹ کریں پورے آزاد کشمیر میں، اور بڑا ان کو یہ آئیڈیا پسند آیا. تو اب الحمدللہ کھوئی رٹا سے، چڑوئی سے، نکیال سے،
یا دور دراز علاقوں سے جو لوگ آتے ہیں ان کو رات کو ٹھہرنے کا یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے میل فیمیلز کے لیے علیحدہ علیحدہ وہ بنا دیے ہیں, ہال بنا دیے ہیں, اور باعزت طریقے سے وہ یہاں پہ رات کو ٹھہرتے ہیں, اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ یہ پروجیکٹ مکمل ہوا. اچھا, اب آخری ایک دو باتیں. ہم نے کافی عرصے سے سنا ہے کہ یہاں پہ پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد راجہ صاحب, ان کی سویٹ ول ہے, ڈاکٹر طاہر صاحب کی, ان کی پوری ٹیم کی, رافع سلیم, جتنے لوگ ہیں, کہ یہاں پہ ڈائلسس سینٹر تو موجود ہے, نیفرولوجسٹ کی سہولت تو آپ کے پاس موجود ہے. شہزاد شیخ مرحوم کے بعد ان کے دیگر لوگ جو ہیں, جونیئرز جو ہیں, جہاں یہاں پہ اس وقت سروسز دے رہے ہیں. کڈنی ٹرانسپلانٹ سینٹر جو ہے, تاکہ کڈنی یہاں پہ اگر کوئی بندہ کسی کا کڈنی فیل ہو جاتا ہے تو اس سے کڈنی ٹرانسپلانٹ کر سکیں. یہ پروجیکٹ ڈاکٹر صاحب کہاں تک پہنچا؟ بہت شکریہ انصاری صاحب, یہ بھی بڑا زبردست آپ نے کوشچن کیا ہے. اس کے اوپر میں نے آتے ساتھ ہی اس وقت اشفاق راجہ صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی, باقی ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کے. یہ بہت ایک بڑا اچھا جو ہے نا وہ سٹیپ تھا کہ اس کے اوپر ہم نے کچھ ورکشاپس بھی کروائیں, باہر سے بھی ڈیلیگیشنز آئے. تو اب جو ہے ابھی کوائٹ ریسنٹلی جناب وزیر صحت عامہ نے جب یہاں پہ وزٹ کیا تھا تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہوئی, اور انہوں نے اس میں کافی انٹرسٹ شو کی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت جو اپنے لیول پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم پریونشن کے اوپر جائیں, کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کی جو کڈنیز ہیں وہ فیلئر کی طرف جا رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں, اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ڈویژنل لیول پہ, ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے لیول پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم مختلف سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں کچھ اویئرنیس پروگرامز وغیرہ سٹارٹ کریں, اپنے ڈاکٹرز کو وہاں پہ بھیجیں. جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ جن لوگوں کے بیچاروں کے فیل ہو گئے ہیں گردے, اور وہ ٹرانسپلانٹ ان کے لیے سب سے بیسٹ حال ہے, تو اس کے لیے جناب وزیر صحت عامہ اس کے اوپر ورک اپ کر رہے ہیں, اور ہنگامی بنیادوں پہ ورک اپ کر رہے ہیں. یہ بلڈنگ بھی آپ کو پتہ ہے کہ فیز 2 کی جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ پرپز بلٹ ہے, اور اس میں ہی جو ہے نا ہم نے وہ سوچا ہوا ہے کہ ہم نے جو یہ فیسلٹی ہم نے اویلیبل کروانی ہے. ٹل دین وہ اس میں وہ کتنا ٹائم لگتا ہے, سال لگتا ہے, 1.5 سال لگتا ہے کہ وہ بلڈنگ تیار ہوتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس وقت تک ہم اس کے جو باقی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر لیں گے. اور یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جیسے وہ وار لائک سچویشن ہوتی ہے اس طرح کے اوپر جو ہے نا جناب وزیر صحت عامہ کام کر رہے ہیں. اچھا, گائنی ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر شازیہ اشفاق صاحبہ پروفیسر ہیں, وہ کام کر رہی ہیں, ان کو پورا یونٹ کام کر رہا ہے. پروفیسر ڈاکٹر سائمہ صاحبہ ہیں, وہ کام کر رہی ہیں, ان کو یونٹ پورا کام کر رہا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گائنی میں جو عموماً لوگ کہتے تھے کہ تھوڑا سا لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہارش ہے, تھوڑا سا ان پلیزنٹ ہے, اتنا زیادہ ویلکمنگ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے, کچھ امپرومنٹ آئی ہے اس میں؟ الحمدللہ بہت امپرومنٹ آئی ہے, اور اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں گائنی ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈز ہیں ان کو بھی, باقی جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی, کہ انہوں نے ماشاءاللہ اپنے سب آرڈینیٹس کو ریگولرلی ایجوکیٹ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ اخلاقیات میں ہی فضیلت ہے. ٹھیک ہے, آپ کا حسن اخلاق ہے. تو بعض اوقات ہمارے انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی چیزیں دیکھنی ہے کہ پیشنٹ کے جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں وہ جو ہے نا کافی اگریسو ہو جاتے ہیں, اور ابیوسیو لینگویج اور اس طرح کی چیزیں, یہ تو میں نے خود بھی دیکھی ہوئی ہیں. تو میں عوام الناس سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو یہاں پہ گائنی ڈپارٹمنٹ میں یا باقی ڈپارٹمنٹس میں لوگ کام کرنے والے ہیں, یہ بھی آپ کی مائیں بہنیں بیٹیوں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا بھی اسی طرح آپ ان کا خیال رکھیں, اور اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارے پاس اتنا ورک لوڈ ہوتا ہے کہ ہر وقت اگر آپ جا کے ابھی بھی دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا 50-60 لاکھ کے قریب جو ہے نا جو پیشنٹس ہیں صرف گائنی ڈپارٹمنٹ میں وہ ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے یہ تو ورلڈ وائڈ بلکہ پورے پاکستان میں بھی یہ مسئلہ ہے, اور خاص پر آزاد کشمیر میں بہت زیادہ ہے ایچ آر کی جو ڈیفیشنسی ہے, اور ورک لوڈ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر کسی مریض کے ساتھ آئے ہوئے اٹینڈنٹ کے سوالوں کا جواب دینا پاسبل نہیں ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ سرجری ڈپارٹمنٹ میں اور پیڈیاٹک سرجری کے اندر ہم نے دیکھا بہت ساری سرجری کے آپ کے یہاں پہ ہیں, آرتھوپیڈک بھی ہے, ڈاکٹر عقاد صاحب اور ڈاکٹر احسان صاحب کام کر رہے ہیں. سرجری میں ڈاکٹر تنویر صادق, ڈاکٹر ریاض کام کر رہے ہیں, پروفیسر صاحبان. ہم نے دیکھا کہ آپ کے یہاں سے ڈاکٹر ثاقب اسماعیل چودھری نے جاب سے کوئٹ کر دیا, چھوڑ دیا انہوں نے یہاں سے. اس میں ان کا اعتراض یہ تھا, میں نے پوچھا ان سے, کلاس فیلو ہیں, دوست ہیں آپ کے بھی میرے بھی, انہوں نے کہا یار یہاں پہ او ٹیز نہیں ہیں. تو میرے 100-125 کی او پی ڈی ہوتی تھی, 3 آپریشن میں کر سکتا تھا ہفتے میں 3 یا 4, تو میں کیا کرتا, میں لوگوں کے آگے کافی زیادہ اکاؤنٹیبل ہو رہا تھا.
تو یہ اگر لوگ جیسے پہلے ڈاکٹر سید واسف شاہ یہاں سے چھوڑ کے برطانیہ چلے گئے، پلمونالوجسٹ ایک ہی تھا ہمارے پاس، اس کو ایمو لگایا ہوا تھا ہم نے ان بیچاروں کو، تو یہ اس چیز کو برین ڈرین کو کیسے روکیں گے آپ؟ دیکھیں انصاری صاحب، شاید عدالت بھی چھوڑ گئے آپ کو انیستھیسیا میں. ہاں جی وہ بھی چھوڑ گئے. خیر وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ثاقب اسماعیل صاحب اور ڈاکٹر شاہد عدالت جو ہیں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز ہمارے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے نہیں تھے، وہ کنٹریکچوئل تھے اور وہ ڈسپوزر پہ تھے جناب پرنسپل صاحب. صحیح. اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ اوور آل وہاں پہ ان کا معاملہ کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اوور آل آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے کسی بندے نے بھی کوئٹ نہیں کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے بولا ہے نا کہ او ٹیز اویلیبل نہیں تھے، یہ ایک جو ہے نا اسٹیٹمنٹ ذرا فلوٹنگ سی ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا او ٹیز موجود ہے، لیکن جیسے میں نے آپ سے بات کی ہے نا کہ اب شاید عدالت صاحب جو ہیں وہ انیستھیٹسٹ ہیں، جی، تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. اب انیستھیٹسٹ کے بغیر آپ آپریشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس بھی ایک دو سلاٹس انیستھیٹسٹ کی خالی ہیں، لیکن ڈیفیشنسی ہے بیسیکلی. اس میں نہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ مطلب ان کی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی ان کی طرف سے کوئی غلطی کی جا رہی ہے یا وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے. سیٹس خالی ہیں، لوگ اویلیبل نہیں ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت پریکٹیکلی 2 انیستھیٹسٹ تھے. اچھا. ایک 2 بندے جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں جو ہے، اور آپ کو پتہ ہے ورک لوڈ کتنا زیادہ ہے. صحیح. تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا اس کو، کیونکہ یہ ایک جب آپریشن ہو رہا ہوتا ہے یا آپریشن تھیٹر چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. صحیح. اگر آپ کے پاس ایک بندہ اویلیبل ہے تو وہ سفیشینٹ نہیں ہے کہ آپ آپریشن تھیٹر کو نا وہ. یہ بات سمجھ آ گئی. ڈاکٹر سید واسف شاہ پلمونالوجسٹ برطانیہ میں ہیں، ان کے یہاں سے کوئٹ کرنے کا کیا جواب دیں گے؟ وہ تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تھے. یہ میرے سے پہلے یہاں سے کوئٹ کر کے گئے تھے، مجھے تو اس کا اندازہ پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں تھا. جیسے ڈاکٹر صغیر مرحوم یہاں پہ ہوتے تھے، ان کو بھی FRCS کر کے آئے برطانیہ سے، ان کو ایمو لگائی رکھا یہاں پہ ڈپلوما ہولڈرز ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے اس وقت. انصاری صاحب کیونکہ میرے دور میں وہ گئے نہیں ہیں تو مجھے بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہے. لیکن میں اپریشیٹ کروں گا. بالکل جی، میں تو ان کو ویلکم کروں گا، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں. ٹھیک ہے. تو میں واسف شاہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب چلیں ادھر. آپ نے جو ہے نا بیرون ملک سروسز دی ہیں، آپ کا اچھا بلا. ہاں جی ماشاء اللہ اچھا ایکسپرٹیز ہوگا اب آپ کا، تو آپ اپنے وطن میں آئیں جہاں پہ لوگوں کی خدمت کریں انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ جی یہاں پہ چیسٹ اسپیشلسٹ کی پوسٹ خالی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو اس پہ ایڈجسٹ کریں. جی. ڈاکٹر سید واسف شاہ صاحب، آپ سے گزارش ہے حضور ڈاکٹر عامر صاحب جو کہ MS ہیں ڈویژنل ٹیچنگ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور آزاد کشمیر، یہ آپ کو مدعو کر رہے ہیں وطن واپس آ جائیں. پلمونالوجسٹ چیسٹ اسپیشلسٹ کی پوسٹ آپ کا انتظار کر رہی ہے. آج کے اس پروگرام سے میں اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر، وزیر صحت آزاد کشمیر اور جتنے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ ان صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں، اور باقی جو ہیرارکی کو ان لائن ڈسپلن کے اندر لانے کی جو بات کی ہے انہوں نے، اس پہ کام کرنے کی، سنجیدگی کے ساتھ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.